کھڑے تھے، نام پوچھا عبداللہ، نام پوچھا محمد اسلم، نام پوچھا اسلام، نام پوچھا محمد احمد، نام پوچھا محمد رضا، نام پوچھا محمد اویس، نام پوچھا یہ نام پوچھا غلام خازہ۔ میں نے ان سے کہا کہ تمہیں قرآن منہ میں گٹکا پان لیے ہوا ہے سننا؟ میں نے کہا لگے لو، نہ تمہارے بال صحیح ہے نہ کپڑے صحیح ہیں، عجیب و غریب ڈیزائن کے لگتے ہو، کیا تمہیں قرآن یاد ہے؟ مولانا ارے کیسی بات کرتے ہو، ہمارے لباس غلط ہوئے، ہمارا چہرہ ٹھیک نہیں ہے، ہم داڑھی نہیں رکھے ہیں، منہ پان میں گٹکا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن جہاں تک قرآن سنانے کی بات ہے، دل میں رکھنے کی بات ہے، تو ہمیں قرآن یاد ہے۔ گٹکے کو تھوکا، پان کو تھوکا، کلا کیا، ایک بچے نے شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، ایک نے شروع کیا قل هو اللہ احد، ایک نے شروع کیا انا اعطیناک الکوثر، ایک نے شروع کیا لإلاف قریش، ایک نے شروع کیا الم تری کیف۔ میں سمجھ گیا کہ جب ہمارے بے اصول بچے ایسے ہیں تو مہمان رسول کیسے ہوں گے؟ جب ان میں گلا بھر دیتے ہیں شہد زمانی کی جھولی، محتاج رضی عالم ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا حضرت، بہت اللہ کے بولیے۔ آج شب برات کے اس پروگرام میں آئے ہیں، آج عہد کر کے جائیں، قرآن پاک کو صرف پڑھیں گے ہی نہیں بلکہ اس کو سمجھیں گے۔ The Quran, this is a book of law۔ اس میں کیا کیا ہے؟ یہ قانون کی کتاب ہے، وہ سب میں آپ کو بتاؤں گا۔ دنیا میں حافظوں کی اہمیت کو سمجھے۔ آج دنیا میں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو ڈاکٹریٹ کتاب لکھنے والا انسان ہے، انجینئر بنتے ہو کتاب لکھنے والا انسان ہے۔ If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes an orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a reformer, the writer of reformer book is a man. If some becomes an informer, the writer of informer book is a man۔ ڈاکٹر بن رہا ہے کتاب لکھنے والا انسان، انجینئر بن رہے ہو کتاب لکھنے والا انسان، پروفیسر بن رہے ہو کتاب لکھنے والا انسان، اوریٹر بن رہے ہو کتاب لکھنے والا انسان، کمانڈر بن رہا ہے کتاب لکھنے والا انسان۔ لیکن خدا کی قسم یہ حافظ قرآن جس کتاب کو پڑھتے ہیں اس کا نازل کرنے والا رحمان ہے، اس کا نازل کرنے والا رحمان ہے۔ I challenge the father of Yahud, I challenge the father of Christian, I challenge the father of Sikh, I challenge the father of Jainis۔ میں ان کے دھرم گرووں سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہاری کتابیں تمہارے سینوں کے اندر ہیں؟ وہ کہیں گے no 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 we do not have a complete book in our chest۔ نہیں نہیں، ہماری کتابیں ہمارے سینوں کے اندر نہیں ہے۔ آپ کسی بھی مدرسے میں چلے جاؤ، دیکھو گے 8 سال کا بچہ ہے پورے قرآن کو سینے میں لیے ہوا ہے، 10 سال کا بچہ ہے پورے قرآن کو سینے میں لیے ہوا ہے، 20 سالہ نوجوان ہے پورے قرآن کو سینے میں لیے ہوا ہے، 30 سالہ نوجوان ہے پورے قرآن کو سینے میں لیے ہوا ہے، 50 سالہ محتمم ہے پورے قرآن کو سینے میں لیے ہوئے ہیں۔ دنیا والوں، جب دنیا حافظ قرآن کا جواب نہیں لا سکتی تو صاحب قرآن کا جواب کہاں سے لائے گی؟ سرکار بے مثال ہے اپنی صفات میں، ان کا جواب کوئی نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مذہب کو لوگ دنیا میں سب سے زیادہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں، یعنی برائی کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، وہ اسلام ہے۔ اور سب سے زیادہ جس مذہب کو لوگ قبول کر رہے ہیں وہ بھی اسلام ہے۔ سب سے زیادہ 73% spread Islam in the world. Islam is number 1. The plain truth اس رسالے میں لکھا ہوا ہے 1935 سے لے کر 85 تک سب سے زیادہ دنیا میں کوئی مذہب پھیل رہا ہے تو اسلام ہے۔ سب سے زیادہ برائی اسی کر رہے ہیں، اب پھیل بھی اسلام ہی رہا ہے۔ تم جتنا دباؤ گے اتنا ہی، تم جتنا تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا۔ اسلام کو پودا ہے، کاٹو تو
کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہرا کیسے ہو رہا ہے یہ دیکھیے آپ، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک آدمی تھا جرمن، ڈارون کا ماننے والا، جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، ایتھسٹ ہے، وہ اپنے نفس کو مانتا ہے۔ وہ بولتا ہے ارے ہم شراب پیئیں گے، جوا کھیلیں گے، ہم کو جو کرنا کریں گے، ہم یہ سب کیوں روکیں اپنے آپ کو، کچھ نہیں ہوتا ہے سب، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کو بولتے ہیں ایتھسٹ۔ یہ ایتھسٹ تھا، قرآن کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن۔ اللہ کا کرم ہوا، مسلمان A man accepted Islam in Germany۔ اور ان کا نام کیا ہے دیکھ لیجئے، ان کا نام ہے اینٹی اسلامک پولیٹیشین آرتھر واگنر accepted Islam in Germany۔ اور جب یہ قرآن کا مبلغ بنا تو لوگوں کو قرآن سے جوڑنے لگا، تبلیغ کرنے لگا۔ لوگوں کو پتا چلا جرمنی میں بہت سارے مسلم گئے، بولے ارے ہاؤ ڈیڈ یو ایکسپٹڈ اسلام، تم اسلام کیسے قبول کیے، تم تو ایک نمبر کے دشمن تھے۔ تو اس نے کہا he answered it occurred to my mind، میرے ذہن میں ایک بات آئی۔ اس نے جواب دیا، کون سی بات آئی؟ کہا یہ بات آئی کیا کہ عیسائیت کا دعویٰ ہے کہ ہم عیسائیت سے محبت کرتے ہیں، انجیل مقدس سے بہت قریب ہے۔ کرسچن پیپل سے that I am right and we are nearest our book انجیل مقدس۔ عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم عیسائیت سے محبت کرتے ہیں اور اپنی کتاب عیسائیت سے بہت۔ Jewish people say that I am right and we are nearest our book Bible۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم بائبل سے محبت کرتے ہیں، اسلام ہم یہودیت سے محبت کرتے ہیں اور بائبل سے بہت زیادہ قریب ہیں، اور کہ ہم سے محبت کرتے ہیں اسلام سے زیادہ۔ ارے لحق کے بولو، ہم اسلام سے محبت کرتے ہیں اور قرآن سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ اس نے کہا who is right who is wrong who is right، اس میں کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون ردی ہے، کون فاسد ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، میں نہیں جانتا۔ I should research، میں ریسرچ کروں گا کہ اپنے دعوے میں کون صحیح ہے، مسلمان صحیح ہے، عیسائی صحیح ہے یا کرسچن صحیح ہے، کتاب سے انجیل سے کون قریب ہے، وہ قریب ہے، یہودی قریب ہے کہ مسلمان قرآن سے۔ ایک انجیل کو لیا اور ایک کاتب کو، یہ انجیل مقدس ہے، عیسائیوں کی کتاب جو ابھی موجود ہے تحریف شدہ، اسے انجیل مقدس کہتے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں انجیل مقدس عیسائیوں کی یہی ہے، ابھی تحریف شدہ جو ہے دنیا میں جو بھی ہے وہ یہ ہے، اور جو نازل ہوئی اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے، تحریف شدہ ہے یہ دیکھیں آپ۔ انجیل، وہ ایک انجیل لیا اور ایک کاتب کے پاس گیا جس کا کوئی مذہب ہی نہیں۔ اس نے کہا ایک کام کرو گے؟ بولا کیا؟ کہا اس میں کچھ ڈپلیکیٹ بناؤ گے؟ کہا میں مسلمان لوگ تو کہتا ہے پہلے سے ڈپلیکیٹ نہیں، تو ڈپلیکیٹ پہ ڈپلیکیٹ ہاں کرنا کیا ہے؟ کہا اس میں 27 کتابیں ہیں، متی ہے، مرقس ہے، لوقا ہے، یوحنا ہے، رسولوں کے اعمال ہیں، رومیوں کے نام ہیں، کرنتھیوں ہیں، گلتیوں ہیں، افسیوں ہیں، فلیپیوں ہیں، اور آگے چلیں تو یعقوب کے خط ہیں، پطرس کے خط ہیں، تھیلس ہے، پیلیمون ہے، عبرانی ہے، یوحنا کا دوسرا خط، تیسرا خط، چوتھا خط، یہوہ کا خط، یوحنا عارف کا مکاشفہ، لے کے 27۔ کہا ایک کام کرو، ایک ڈپلیکیٹ انجیل اور بنا۔ کہا کیسے؟ کہا جو باتیں متی میں ہیں اس کو مرقس میں کرو، اور جو مرقس میں اس کو متی میں، اور جو لوقا میں اس کو یوحنا میں، اور یوحنا کو اٹھا کے لوقا میں کر دو، لٹل بٹ، تھوڑی بہت، اور نشان لگا کے رکھنا تاکہ وقت پہ صحیح کر سکے۔ ہاؤ بھیا تیار ہو گیا۔ ڈپلیکیٹ انجیل کتنا دو گے؟ 1000 امریکن ڈالر، انڈین 1 لاکھ، لگ بھگ 1 لاکھ۔ اور جب کتاب 1 مہینے میں قریب ہوئی، جشن اویس کرنی میں آنے والوں سنو، اس کتاب کو لے گیا کس کے پاس؟ علماء کی اہمیت کو جانے، قراء حفاظ کرام کی اہمیت کو۔ اس ڈپلیکیٹ انجیل کو لے گیا پادری کے پاس، کہا سر I have written Injil, I have come to give you gift، یہ میں لکھا ہوں آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں۔ He was very happy، وہ بہت خوش ہوا۔ کہا پڑھ کے بتائیے گا، this is my address، یہ میرا پتہ ہے۔ وہ اپنے گھر یا اپنے
اب یہ جا کر کے اپنے گھر میں سویا نہیں ڈر سے. کیوں؟ ارے پادری ابھی چرچ جائے گا اور جیسے انجیل کو کھولے گا بولے گا ارے یہ کیا جو متا میں ہے اس کو مرقس میں, مرقس کو متا میں, لوکا کو یوحنا میں, یوحنا کو لوکا میں, اعمال کو ادھر, یعقوب کو رومیوں میں, قرنتھیوں کو ادھر, گلتیوں افسیوں. وہ تو آ کے میری ٹھکائی کرے گا. مگر وہ کہتا ہے دن گزرے, ہفتے گزرے, مہینہ گزر گیا, مگر وہ میرے پاس نہیں آیا. دین آئی انڈرسٹوڈ, میں سمجھ گیا کہ انجیل کی حفاظت بالکل نہیں ہے. اگر حفاظت ہوتی تو اس کو اس میں غلطی کا پتہ چل جاتا. اس کے بعد اور گیا کاتب کے پاس. کہا اس میں بھی کچھ کرو گے؟ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا سنو, اس میں جو باتیں جینیسس میں ہیں اس کو لیوٹیکس میں کرو, اور جو لیوٹیکس میں ہے اس کو جینیسس میں کرو. جو دریا نیل میں ہے اس کو کوہ طور پہ کرو, اور جو کوہ طور میں ہے اس کو دریا نیل میں کر دو. جو مکاشفہ میں ہے اس کو اخبار میں کرو, اور جو اخبار میں ہے اس کو مکاشفہ میں کرو. لٹل بٹ. اور یاد رکھنا $1000 ایک مہینے میں کتاب پہلے سے ڈپلیکیٹ ہے, ڈپلیکیٹ پہ ڈپلیکیٹ. جب کتاب کمپلیٹ ہوئی تو یہودیوں کے عالم کو بولتے ربائی, کتاب کو لے گئے ربائی کے پاس. I have written Bible, I have come to give you gift. He was very happy, بہت خوش ہوا. پڑھ کے بتائیے گا this is my address, یہ میرا پتہ ہے. ربائی اپنے گھر, یہ اپنے گھر. سو نہیں رہا, ڈر رہا. ابھی وہ چرچ جائے گا, جا کے کھولے گا, دیکھے گا جینیسس کو لیوٹیکس, لیوٹیکس کو جینیسس میں, رومیوں کو ادھر, اور جو باتیں کوہ طور پہ ہے اس کو دریا نیل, دریا نیل کو کوہ طور پہ. وہ تو آ کے میری ٹھکائی کرے گا. مگر وہ کہتا ہے دن گزرے, ہفتے گزرے, مہینہ گزر گیا, مگر وہ میرے پاس نہیں آیا. دین آئی انڈرسٹوڈ, میں سمجھ گیا کہ بائبل کی حفاظت بالکل نہیں ہے. اب اس نے کیا کیا؟ قرآن پاک کو لیا, قرآن پاک کو لیا. مچل جاؤ حقانیت قرآن پہ. قرآن پاک کو لیا, کاتب کے پاس کہا اس میں بھی کچھ کرو گے؟ تو کاتب نے کیا کہا؟ کیا کہا؟ بولو, پوچھو 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 پوچھو. کاتب نے کہا walk away, I do not walk away, I do not do anything. چل بے, ہم کو محلے میں رہنا ہے. walk away, I do not do anything. چل بے, وہ ہڑبڑا گیا. متا میں انکار نہیں, مرقس میں انکار نہیں, لوکا میں نہیں, یوحنا میں نہیں, بائبل میں نہیں, خروج میں نہیں, پیدائش میں نہیں, برنباس میں نہیں, اور قرآن میں کہتا چل بے ہم کو محلے میں رہنا. کس کے ڈر سے؟ وہ اللہ کو تو جانتے ہی نہیں تھا, حافظ جی کے ڈر سے. حافظ جی کے ڈر سے چل بے ہم کو محلے میں رہنا ہے. کہ اس نے کہا تم نے بولا $1000 ہمارا تمہارا کانٹریکٹ معاہدہ ہے, کرو. کہا نہیں, ہم اس میں کچھ نہیں کریں گے. کہا اچھا ایک کام کرو, تم صرف یو جسٹ رائٹ پلین لے کر, تم صرف پلین آیتیں لکھ دو. پھر کیا اس نے آیتیں آیتوں سے ملا کر, بس وہ صرف آیتیں 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 لکھ دیا. کتاب کمپلیٹ ہوئی, کچھ نہیں کیا. وہ نالائق بہت بڑا لائبریرین رہ چکا تھا 10 سال. اس نے کہا کیا, قرآن پاک کو لے کے گیا لائبریری میں, ایک قرآن نکالا جس میں زبر زیر اعراب کے ساتھ, وہ نکال کے الیاذ باللہ قرآن کو کھولا یہ والا, اور اس میں دیکھا زیر ہے, اس میں زبر کر دیا. اس میں دیکھا پیش ہے, اس میں جزم کر دیا. اس میں دیکھا شد ہے, اس میں مت کیا. زبر زیر میں کرنے کے بعد وہ کتاب کو لے کے گیا حافظ جی کے پاس, قرآن کے پاس, حافظ قرآن کے پاس. اب یہاں سے جلسے کو اڑائیے. کہا حافظ جی, حافظ جی, I have written قرآن مقدس. Oh, you have written, yeah. I have come to give you gift. یہ آپ کو گفٹ دینے آیا ہوں. He was very happy. حافظ جی بہت خوش ہوئے. کہا پڑھ کے بتائیے گا حافظ جی. حافظ جو قرآن کو چومے, سینے سے لگائے, سر پہ رکھے, this is my address. حافظ جی یہ میرا ایڈریس ہے. حافظ جی اپنے گھر, اب وہ بیٹا اپنے گھر جا کے آرام سے سو رہا. سوچا جرمنی میں 70%, 68% کرسچن ہے, وہ نہیں آئے. یہودی بھی طاقتور ہے, وہ نہیں آئے. تو یہ 2-3% والے کیا, یہ 2-3% والے کیا آئیں گے اس کو معلوم نہیں ہے. کربلا میں بھی 72 ہی تھے. اسلام میں
क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखी जाती है। आज लोग कहते हैं मियां पूरे हिंदुस्तान में हमारा झंडा है, हम इतने करोड़ हैं। मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारा झंडा है तो उस झंडे में हमारा डंडा। नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्ने उवैसे क़रनी अज़मते शबे बरात अज़मते कुरान नारे तकबीर नारे रिसालत। सुनाने वाला कोई नहीं रहेगा तो क़यामत आ जाएगी। तो हम ही तो अल्लाह को याद कर रहे हैं, सब लोग जिंदा ला के बोलो हैं? बोला जब वो 70% वाले नहीं आए तो ये 2-3% वाले क्या आएंगे? वो बेटा आर्थर आगनर आराम से 16 नंबर पे एसी चला के सो रहा, 16 नंबर। लेकिन वो कहता है even 3 days had no pass। जलसे को उठाइए, इसको बरसों तक याद रखिए। हुजूर सैयद साहबुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4 साल से याद कर रहे थे। मेरी कमनसीबी बदनसीबी थी, मैं पहुंच नहीं पाया। उसको मालूम ही नहीं था कैसा होता है, वरना मैं खुद इनको फोन करूंगा कि आपको बुलाइए ना, बुलाइए ला के बोलो। हाँ बोलो जब 70% वाले नहीं आए, अल्लामा इजहार बरसाती साहब निकला, जब 70 वाले नहीं आए तो 3-4% वाले क्या आएंगे? आराम से सो रहा था एसी चला के। मगर वो कहता है even 3 days had no passed। अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा। अरे बोलो, यानी बेल बजा रहा था, बेल खटखटा रहा था। वो हड़बड़ा के उठा और कहता है जब मैं बाहर आया ऐसा मैंने देखा हाफिज जी was in serious mood। हाफिज जी सीरियस मूड में है। अब बोले कहाँ से लिखवाया रही है? बोला कातिब से। कातिब अंधा है क्या? कातिब सो के लिख रहा, वो सो के लिखता है, सो के नहीं लिखा तो ये क्या है? बोला है क्या? अरे नालायक, अरे यहाँ जेर है, अरे यहाँ पे जबर है, यहाँ पेश है। अरे इतनी ही आवाज बोलो यहाँ से वहां तक, यहाँ पे जेर है, यहाँ जबर है, यहाँ पे शद है, यहाँ मद है, यहाँ वक्फ़े लाजिम है, यहाँ वक्फ़े मुतलक है, यहाँ वक्फ़े जायज है, यहाँ वक्फ़े मुरख्खस है, यहाँ वक्फ़े मुजव्वज़ है, यहाँ पे सदका है, यहाँ पे वक्फा है, यहाँ पे सजदा है, यहाँ पे वक्फ़े जिब्रील है, यहाँ वक्फ़े मुनज़्ज़ल है, यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ पे मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ मक्किया है, यहाँ मदनिया है, यहाँ वक्फ़े गुफ़रान है। जितनी गलतियां उसने किताबत में की थी हाफिज जी ने सबको काट 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 अलग कर दिया। हक़ानियत कुरान को देखकर वो तहरिया और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत अज़मते कुरान फैज़ान कुरान रिफ़ाते कुरान नारे तकबीर। बोलो दुनिया की सारी किताबें एक तरफ कुरान पाक, एक तरफ सब में मिलावट हो सकती है, कुरान पाक में नहीं। ये देखकर उसने कलमा पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। ये देखें आप, आज इस्लाम पे एतराज किया जाता है, इस्लाम पर लोग एतराज करते हैं और क्या कहते हैं? सुने आप, कहा के बोले सुभान अल्लाह। आज लोग इस्लाम पे एतराज करते हैं और कहते हैं हमारी माँ बहनों को लोग बहका रहे हैं।
آج ہم ارتداد کا دیکھ رہے ہیں، ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ وہ فلاں فلاں تھی ادھر چلی گئی، اس کا وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ آج میڈیا ہماری ماں بہنوں کے پیچھے ہاتھ دھو کر نہیں نہا دھو کر پڑا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ یہ ہمارے مدارس جو ہیں، ہمارے علماء جو ہیں اور ہمارے جو قوم کے جو غیور نوجوان ہیں، یہ ماشاءاللہ بہت اچھا رول ادا کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اسلام اور عورت میں اسلام does not respect of women، اسلام عورتوں کو عزت نہیں دیتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ عورتوں کو پردے میں کیوں رکھتے ہیں؟ ماشاءاللہ پردہ حضرت فاطمہ کی سنت لا کے بولو، حضرت عائشہ کی سنت، سبحان اللہ، جناب شہربانوں کی، حضرت شہربانوں کی سنت ہے، اور حضرت رابعہ بصریہ، جتنے بھی ہمارے امہات المومنین ہیں اور جتنے بھی ہیں صحابیات ہیں، سب کی سنت ہے۔ لوگ پردے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لوگ عورتوں سے پردہ کیوں کرواتے ہیں؟ مولانا صاحب، دنیا چاند پہ پہنچ گئی، چاند پہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور آپ لوگ عورتوں سے پردہ کروا رہے ہیں۔ میں نے کہا سنو، میں نے کہا سنو، دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور ہم پردہ کروا رہے ہیں۔ میں نے کہا سنو، جو لوگ چاند پہ جا رہے ہیں وہ خود برقع اوڑھ کے جا رہے ہیں، جو لوگ چاند پہ جا رہے ہیں وہ خود برقع اوڑھ کے جا رہے ہیں، اور پوری ٹیم برقع اوڑھ کے، پوری ٹیم برقعے میں ہے۔ تو جو کام تم چاند پہ جا کے کر رہے ہو، ہماری بہنیں جھاڑو لگا کے کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک پہ جانا ایک طرح، میری فاطمہ بہن کا ہر میں جھاڑو لگانا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ لباس الگ کیوں ہے؟ کیوں؟ میں نے کہا سنو، لباس کا مقصد ہے منصب کو یاد دلانا۔ اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا اسے تم نے دیکھا نہیں، عورتوں کو بھی ایک لباس ہے، لباس ہے، منصب کو یاد دلانا ہے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا تم نے دیکھا کامن پولیس کا لباس الگ، نارمل پولیس کا لباس الگ، ٹریفک پولیس کا لباس الگ، آرمی کا الگ، آگے بڑھے تو وایو سینا والوں کا الگ، جل سینا والوں کا الگ، تھل سینا والوں کا الگ، اور آگے بڑھو ڈاکٹر کا الگ، مجسٹریٹ کا الگ، پی ٹی کا الگ، الگ، کیونکہ لباس ڈگنیٹی ہے، لباس وقار ہے، لباس میں عظمت ہے، لباس الگ الگ ذمہ داریوں کو بتاتا ہے۔ تو عورتوں کا بھی منصب کو یاد دلانا، کیونکہ ہماری تہذیب بتاتی ہے کہ جو زیادہ مہذب ہو اسے لباس پہنا دو، جو زیادہ مہذب ہو اسے لباس پہنا دو، چاہے کعبے کی دیواریں ہو یا قرآن کے اوراق ہو یا مزارات اولیاء اللہ ہو، جو زیادہ مہذب ہو اسے لباس پہنا دو۔ ویسے قرنی رحمت اللہ رضی اللہ عنہ کے جلسے میں آنے والوں، کیا آپ نے کسی ناول کو دیکھا ہے جو جزدان میں لپٹا ہوا؟ بولو نا، کسی ناول کو دیکھا ہے جزدان میں لپٹا ہوا؟ ابن صفی کی ناول، ولیم شیکسپیئر کی ناول، پریم چندر کی ناول، گلشن نندا کی ناول، کٹی پتنگ، لہو کے دو رنگ، گارڈ صاحب، ایک دا ٹائگر، ڈاگ نمبر 1، کسی ناول کو دیکھا ہے جو جزدان میں لپٹا ہو؟ نہیں، اس لیے کہ ناول ہوتے ہی اسی لیے کہ ادھر ادھر پڑے رہے۔ قرآن اسی لیے ہے کہ عظمتوں سے سینے سے لگے رہے۔ دنیا عورتوں کو ناول بنانا چاہتی ہے، ہمارا نبی کتاب حیات بنانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتابیں حیات بناتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام does not respect of women، اسلام عورتوں کو عزت نہیں دیتا۔ میں نے کہا سنو، but I say after coming my prophet، women vote right پر، میرے نبی کے آنے کے بعد ہی عورتوں کو صحیح مقام ملا ہے۔ تم بولو گے کیسے؟ میں کہوں گا اسے before the birth of prophet Muhammad in Arab people used to bury alive their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He
daughter-in-law, then anyone ends their life and set before the example for others to follow. हुजूर नहीं आए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, जैसे वो पैदा होती थी। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, हे दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया सोनिया शबाना बोलती है, बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, हैरत है तुम आज कह रही हो। पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहाँ बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया सुभान अल्लाह बेशक। इस्लाम में औरतों का मकाम नहीं। मैंने कहा औरतों को एक तरफ रखो, बेटियों को देखो, कहा दिखाओ। मैंने कहा सुनो, ये मदीने की सरजमीन है, ये सहाबा का झुरमुट है। पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसकी परवरिश करे। सिद्दीक़ आज़म ने चाहा, हम ले ले। फारूक आज़म ने चाहा, हम ले ले। उस्मान गनी ने चाहा, हम ले ले। शेर खुदा ने चाहा, हम ले ले। जनाब तलहा ने चाहा, हम ले ले। जुबैर ने चाहा, हम ले ले। बिलाल ने चाहा, हम ले ले। सबके साथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए। लेकिन हुजूर पाक महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से फरमाते हैं, सुनिए इस बच्ची को ले लीजिए। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता हुआ आंसुओं का धारा नबी ने देखा। नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं? ये लरसते हुए चेहरे से क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जा मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते हैं, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। क्या फिर रो क्यों रहे हो? क्या मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होने गला दबा रहा था। आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा, आपने ज़हन को बदल दिया है, फितरत को बदल दिया है, हैवान को इंसान बना दिया है, सोसाइटी को बदल दिया है, समाज को बदल दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई। बेटे नबी आ गए, रोशनी आ गई। तो देखे बेटी ने माँ के हक को पहचाना, बच्चे वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही है। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शफ़क़त है। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। विवाहों में लोग अभागन कह रहे थे, हुजूर आ गए, सुहागन बन रही है। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो दोस्तों सुनो, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो, अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है। 15 अगस्त को अगर लोगों के जिस्म आजाद हुए हैं तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ के शादी के वक्त जिस्म ही नहीं वल्लाह रूहें आजाद हुई हैं, आत्माएं आजाद हुई हैं मुस्तफा के। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह। बड़े प्रोग्राम में आप आए, दुनिया इस्लाम को मिटाने के तेजी के साथ जो मजहब आगे फैल रहा है उसका नाम इस्लाम है। अब आज की रात क्या है? माशाअल्लाह, बोलिए इबादत की रात है। अभी जापान में एक रिसर्च हुई, जितने धार्मिक वर्शिप है वो मेरे बैग में रखा हुआ है, लाना भूल गया मैं। जितने धार्मिक वर्शिप है उसमें सबको जमा किया गया, उसमें नमाज को भी। सबसे ज्यादा जिसको पसंद किया गया वो नमाज। साइंटिस्टों ने कहा कि नमाज वो चीज है जिसमें 280 बीमारियों का इलाज है और सिर्फ सजदे में 80 बीमारियों का इलाज है। और सुने, मेडिकल साइंस वाले कह रहे हैं कि हर इंसान के दिमाग में रोजाना 60,000 थॉट्स आते हैं। जैसे आप मोबाइल खोलते हैं कि हम जरा देखें कुरान
ساتھ میں کچھ اور بھی کھل جاتا ہے. ہم سوچتے کچھ اور ہے، آتا کچھ اور ہے. ہر انسان کے دماغ میں 60,000 تھاٹس آتے ہیں، جس میں 30% کام کے ہیں، 70 بغیر کام کے ہیں. یہ روزانہ آ رہے ہیں. جائے کہاں؟ اب وہ جائے گا نہیں تو ہیڈ سر میں درد، ٹینشن، پرابلم وغیرہ سب اس میں ہو رہے ہیں. اب دیکھیں، نماز جہاں روحانی ترقی کا باعث ہے، جہاں نماز مومنوں کے معراج ہے، جہاں نماز تمام انبیاء کی سنت ہے، وہی صحت مند زندگی کا راز بھی نماز ہی میں چھپا ہوا ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم، زمین کے اندر اللہ نے گریویٹیشنل پاور دیا ہے، کھینچنے کی صلاحیت. اب ہم سجدے میں گئے، جتنے ہمارے ٹینشن ہے، بیماریاں ہیں، اینزائٹی ہے، یہ ہے، وہ ہے، سب کو زمین کھینچتی ہے. یہ میرے بیگ میں رکھا ہوا ہے. لیکن جیسے ہم لوگ سجدے میں گئے، کچا پکا 3 مرتبہ بولتے ہیں. اب پھٹ سے تو ہزاروں روپے ڈاکٹروں کو، جاؤ ایمس سے جاؤ، پٹنہ جاؤ، دلی بمبئی جاؤ، علاج کرو. ارے مؤذن تو پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف اور نماز کی طرف. الصلاۃ خیر من النوم، نماز دین سے بہتر ہے. ہم جیسے سجدے میں گئے، زمین کھینچتی ہے ہماری بیماریوں، مگر ہم اٹھا دیتے ہیں. پوری دنیا میں جتنے مسائل ہیں نا، یہ ہمارے سجدے میں کٹوتی کی وجہ سے ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی گھر میں سنت نوافل پڑھتے تھے اور سجدے میں جب حضور ہوتے تھے تو میں 60 آیتیں تلاوت کر رہا ہوں. ہماری زندگی کا کوئی ایسا سجدہ کہ ہم سجدے میں جائیں، کوئی 60 آیتیں پڑھیں. آپ نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ایک سجدہ کم سے کم 10 سے 15 منٹ کا ضرور کریں. انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سجدے کی برکت سے آپ کے تمام امراض کو ٹھیک کرے. اللہ کے بولیے. اور ایک تھوڑا ملنا چاہتا ہوں. آج ہمارا نوجوانوں جمع ہوئے ہیں، ایک کوشچن، جسٹ اے کوشچن، وائی مسلم مین پروہیبٹڈ فرام ویئرنگ گولڈ اینڈ سلور؟ اسلام میں مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے. سنن ابن ماجہ کتاب اللباس باب لبس الحریر والذهب بالنساء، اس حدیث نمبر میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ایک ہاتھ میں سونا اور ایک ہاتھ میں ریشم کا ٹکڑا پہنا، اور اس طرح ہاتھ کو اٹھا کر آقا ارشاد فرماتے ہیں خاتما من الذهب وحمل قطعة من الحرير قال هذا حرام على ذكور أمتي وحلال على نسائها. حضور نے فرمایا یہ دونوں چیزیں میرے امت کے مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے. استثناء سونے کا پانی، استثناء سعد بن استثناء عبد الرحمن بن عوف والزبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما سمح له النبی ان يلبس الحرير لانه كان مريضا بحساسیہ من كل نوع من القمار. حضرت عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام کو چھوڑ کر، کیونکہ انہیں ہر طرح کے کپڑوں سے الرجی تھی، تو رسول پاک نے انہیں ریشم پہننے کی اجازت دی. تبھی تو تاج الشریعہ نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہے پاک کر دے. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. جہاں ان کی چلتی ہے وہ دم کیا سے کیا کرتے، زمین کو آسمان کر دے، سریا کو ترا کر دے. ایک کتاب کا نام ہے صحیح مسلم. عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی. سنو نوجوانوں،
حضور نے فرمایا اے نوجوان کیا تو پسند کرے گا کہ قیامت کے دن تیرے ہاتھ میں آگ کی انگوٹھیاں پہنائی جائیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے اتار کر پھینک دیا. اسے کہتے ہیں اطاعت. بعد میں صحابی آئے گا اٹھا لو گھر میں عورتوں کو دے دے رہا. اس نے کہا رسول اللہ نے پھینکنے کو کہا خدا کی قسم میں نے اٹھایا. آج ہمارا نوجوان ہی نہیں شادی کرتے ہیں 10 تولہ 20 تولہ 5 تولہ انگوٹھی گھڑی سونا سب مانگتے ہیں اور اس کے فخر کہتے ہیں. اور نکاح نصف ایمان, شادی آدھا ایمان ہے اور اس میں یہ خرافات کرتے ہیں. یہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں انٹرنیشنل فتویٰ ہے according to Islamic teaching it is forbidden to wear SNS anywhere time of metallic jewelry it is forbidden such extent affect the period if any period performs wearing such prohibited jewelry it remains one. کیا کیا پہن رہا ہے سونا اور ریشم کے ساتھ سن لو جمع ہوئے ہو ویسے کرنی کے غلام ہو. یہ لڑکا لوگ پہن رہا نام کہاں ہے عبداللہ عبد الرحمن یہ پہنے ہوا ہے. اور کچھ لوگ تو 10 دن کے لیے بمبئی جائے گا کچھ کمائے نہ کمائے یہ ضرور پہن گا. یہ سب پہن رہے ہیں. اور کچھ لوگ ذرا سا کما لیتے ہیں تو سونے کے چین پہنتے ہیں. آپ کو کچھ لوگ ہاتھ میں یہ بریسلیٹ پہنتے ہیں. کچھ لوگ کی جب منگنی ہوتی ہے تو انگوٹھی پہنتے ہیں اور ایسے سب کو دکھاتا ہے. اور کچھ لوگ لوہے کی پہنتے ہیں. پہنے ہوئے ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی نماز نہیں جب تک اتار نہ دیں. It means واجب repeat it again. اور جتنے دنوں تک پڑھے ہو اس کو پہن کے 10 دن کی نماز پڑھے ہو تو اتار کر 10 دن کی نماز اعادہ کر لوٹاؤ. یہ نہیں کہ پہن کے لوٹاؤ پھر لوٹاؤ. اور یہ انگوٹھی جو میں پہنا ہوں 4.5 ماشے والی سے کم اگر یہ کوئی 2 پہن لے وہ بھی گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں لکھا ہوا ہے only one ring allowed for man in 3 conditions. ring must be silver وہ چاندی ہو جو must ہے جمن ہے اور اس میں نگ یعنی کوئی پتھر ہو. پتھر اس لیے نہ ہو کہ ہمیں فائدہ پہنچائے بزنس چلنے لگے ہوائی جہاز میں اڑنے لگے اس لیے نہیں محض خوبصورتی. یہ ہمارا عقیدہ نہیں. weight for silver less than 4.36 grams 4.5. اگر کوئی ہو ابھی میں کچھ دنوں پہلے ایک جگہ جا رہا تھا تو دیکھا ایک آدمی آگے ہے پیچھے 15-20 لڑکا لوگ اس کو دوڑا رہا. ہم نے کہا کون ہے؟ کہا بہت بڑا بابا ہے بہت دور پہنچے لوگ. ہم نے کہا کیسے؟ کہا دیکھے نہیں یہاں انگوٹھی یہاں پتھر. میں نے کہا یہاں پتھر پہنا تو بابا ہو گیا. ابھی ہم تو جبل پور میں رہتے ہیں پتھروں کے شہر. بابا کوئی پہاڑ پہ رہے تو بابا ہو جائے گا. بابا وہ ہوگا وسلم کے سنتوں پہ ہے نا. اب دیکھیں یہ ساری چیزیں وہ سب اتار آج کی رات کسی گناہوں سے توبہ کریں ندامت قیامت کہنا ہے معافی مانگے. اور آگے دیکھیں آپ دنیا کے ڈاکٹروں نے اس پر ریسرچ کیا. آؤ دیکھیں اسلام میں سونا ریشم پہننا کیوں حرام ہے. کیونکہ گفتگو محمد کی ہے. اس میں کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوگا کوئی نہ کوئی راز ہوگا. اكتشف العلماء أن ذرات الذهب إذا لبسها الرجل تتسلل عبر الجلد إلى الأوردة الدموية فيصاب العقل بنوع من الخرف أو الزهائم أي فقدان الذات. کہ آؤ دیکھیں سائنٹسٹوں نے اس سے پردہ اٹھایا اور کہا تو سونے کے ذرات انگوٹھی کے ذریعہ اس کے پسینے کے ذریعے اس کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں اور اندر جا کر نسیان بھولنے کی بیماری اگریسیو میموری کو کمزور کرتے ہیں.
عورتیں تو 10 تولہ 20 تولہ تو ان کو بیماری نہیں ہوتی ہے, ان کی میموری کمزور ہے. میں نے کہا سنو, انتبہو یا ایھا الاحباء انتبہو, ان المرأة, علماء کی توجہ, ان المرأة فی کل شہر یأتیہا الحیض فتخرج کلما دخل الى هذه, ہر عورت ایمسی نامی بیماری سے گزرتی ہے. تو سونے کے ذرات جو پسینے کے ذریعے اندر جاتے ہیں نا, وہ ایمسی کے ذریعے باہر ہو جاتے ہیں. تو دنیا چاہے چاند پہ پہنچ جائے, مگر ایک دن اسے گنبد خضرا کے چھاؤں میں آنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا, پھیلائے ہوئے کیسوے دامان تجسس, سائنس محبت کا پتہ پوچھ رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ دنیا دھیرے بڑھ رہی ہے. اب میں اپنے گفتگو کو سمیٹوں, انشاءاللہ مجھے ابھی جانا, بہت دور جانا ہے. بس ایک آخری چیز, the gospel of John, that when the priest came to the water and put the leg over the water, he began to walk. علامہ ذکر اللہ صاحب آرام کر رہے ہیں, ابھی آ رہے ہیں. انجیل متی میں ایک دن عیسیٰ علیہ السلام پانی کے کنارے آئے, اب پانی پہ قدم رکھ کے چلنے لگے, ساتھ میں ان کے غلام بھی تھے. ارے ادھر دیکھیے نا, آپ کا ہیرو ادھر ہے, آپ کا دھیان ادھر ہے. ایک دن عیسیٰ علیہ السلام پانی کے کنارے آئے, اب پانی پہ قدم رکھ کے چلنے, ساتھ میں ان کے غلام بھی تھے. ان لوگوں نے دیکھا ارے جناب عیسیٰ پانی پہ اس طرح چل رہے ہیں جیسے کوئی زمین پہ چلتا ہے. ان لوگوں نے کہا حضرت we want to walk with you, ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا, it is very easy, call to Almighty Allah and put the leg over the water, he began to walk. یہ بہت آسان ہے, اللہ کا نام لو, زمین سے پاؤں اٹھا, پانی پہ رکھو, چلنا شروع کرو. اور سنو, چلنے میں آزاد ہو, چاہے دائیں سے چلو, بائیں سے یا پیچھے سے, لیکن پار اترنے کے لیے, ساحل تک جانے کے لیے, نجات پانے کے لیے ایک شرط ہے کہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی میرے قدم سے ہٹنے نہ پائے. ان لوگوں نے کہا رواج تو بہت آسان ہے. سنو, اللہ کا نام لیا, زمین سے پاؤں اٹھا, it is very easy, call to Almighty Allah and put the leg over the water and begin to walk. چلنے لگے. جناب عیسیٰ آگے, غلام پیچھے, چلے جا رہے, دریا میں پہنچے تو پیٹر کرسٹل کو شیطان نے بہکایا. ایک کرسٹل تو دریا پار کر گیا. کسی نے پوچھ لیا کہ زمین پہ چل کر چلے پانی پہ, تو تم نے تو ابھی دیکھا ہی نہیں, تیرا پاؤں ہے کہاں, ذرا دیکھ تو رہے بے وقوف. بس اتنا سوچنا تھا, نگاہ ہٹی قدم عیسیٰ سے, اپنے قدم کی طرف دیکھا, گڑا سے پانی کے اندر. تو دوستو, حضور سید صاحب, ہمارے علامہ صاحب, یہ تمام علماء آپ سے کہہ رہے ہیں شب برات میں, اے مسلمانوں, آپ چلنے میں آزاد ہو, تجارت کے لائن سے چلو, ملازمت کے لائن سے چلو, اسکول کے لائن سے چلو, ماڈرن ایجوکیشن کے لائن سے چلو, چلنے میں آزاد ہو. لیکن پار اترنے کے لیے, ساحل تک جانے کے لیے, نجات پانے کے لیے ایک شرط ہے کہ تمہاری نگاہ کسی وقت بھی قدم رسول سے ہٹنے نہ پائے, اس رسول سے ہٹنے نہ پائے, حضرت ویسے کرنی سے ہٹنے نہ پائے, امام حسین سے ہٹنے نہ پائے, غوث پاک سے ہٹنے نہ پائے, خواجہ ہند الولی سے ہٹنے نہ پائے, اعلیٰ حضرت سے ہٹنے نہ پائے, حضرت حافظ رحمت سے ہٹنے نہ پائے, صدر الشریعہ سے ہٹنے نہ پائے, تاج الشریعہ سے ہٹنے نہ پائے, حضور سید صاحب سے ہٹنے نہ پائے, سادات کرام سے ہٹنے نہ پائے. اگر آپ اس میں کامیاب, میرا ہم لوگوں کا جمع ہونا کامیاب, ورنہ اگر مسلمان ہو جائے, کیلنڈر, رسید, پاسپورٹ, شادی کارڈ, ڈیبٹ کارڈ, آدھار کارڈ, آیوشمان کارڈ, واللہ یہ مسلمان ہونا نہیں ہے جب تک محمد کی لسٹ میں مسلمان, ان کے لسٹ میں مسلمان ہونے کے لیے امیہ بن خلف نہیں, حضرت بلال کا جگر پیدا کرنا ہوگا. ابراہیم صحیبہ دنیا اسلام کو مٹانے کے چکر میں, لیکن الحمدللہ ہمارا مذہب اس سے کہیں تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے. اور وقت قریب ہے جب باطل طاقتیں اسلام کے آگے جھکتی نظر آئیں گی, اور اسلام کی سورج کی کرن پورے مغرب کی تاریکی کو دور کر دے گی. یہ گلشن ایمان مہکتا ہی رہے گا, گلشن ایمان مہکتا ہی رہے گا, اسلام چمکتا ہے, چمکتا ہی رہے گا.
Let Bukai, Dr. Bet, all gospel is tap to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. I, Hazrat Uwais Qarni, oh Allah, you visited onto my words, their soul. اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے جب یقین پیدا کر لیتا ہے بالوں پری روح الامین.